مسلمانان حلب پر پھر یلغار۔ شامی علاقے حلب میں امریکہ اور روس کے مابین مشاورت سے جنگ بندی کا اعلان ایک دفعہ پھر پیروں تلے روندا گیا ہے۔ حلب پر یلغار پھر سے شروع ہو چکی ہے۔ بشار الاسد کی افواج نے شام کے سب سے متاثرہ ترین علاقے حلب پر دوبارہ بمباری شروع کر دی ہے۔ ایک دفعہ پھر حلب کی عوام کے ساتھ زندگی اور موت کا کھیل شروع کر دیا گیا ہے۔ 19 ستمبر 2016 کو شامی افواج نے حلب کے مختلف علاقوں میں شدید بمباری کرتے ہوئے 35 حملے کیے، جس کے نتیجے میں 32 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ شامی فوج نے عام لوگوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ متاثرین کے امدادی سامان کو بھی نشانہ بنایا ہے تاکہ ان تک کسی قسم کی خوراک، ادویات اور لباس وغیرہ نہ پہنچ سکے۔ حلب کے لیے امدادی سامان لے کر جانے والے 18 ٹرکوں کو شامی فوج کے جنگی طیاروں نے بمباری سے نشانہ بنا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں امدادی مہم کو شدید نقصان پہنچا ہے اور متعدد افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے رصدگاہ برائے انسانی حقوق کی طرف سے شامی جنگی طیاروں سے امدادی قافلے کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ رصدگاہ کا کہنا ہے کہ حلب کے لیے امدادی سامان سے لدے ٹرکوں پر بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں 18 ٹرک مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ حلب میں شامی فوج کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں گزشتہ چند روز میں کم سے کم 18 شہریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حلب کے قریب شامی ہلال احمر اور ریڈ کراس کے اشتراک سے تیار کیے گئے امدادی سامان پر مشتمل ٹرکوں پر شامی فوج کی بمباری کی وجہ سے حلب کے لیے امدادی مہم کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ شامی رصدگاہ کا کہنا ہے کہ بشار الاسد کی افواج کی یہ بمباری حلب کو امداد فراہم کرنے کی مہم کو ناکام بنانے کی کوشش ہے۔ شامی افواج کی اس بھیانک اور ظالمانہ حملے پر اقوام متحدہ کے امن مندوب برائے شام اسٹیفن ڈی میسٹورا نے امدادی سامان سے لدے ٹرکوں پر بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امدادی ٹرکوں پر بمباری سے شامی فوج نے ثابت کیا ہے کہ شام کے نہتے اور عام لوگوں کو تکلیف پہنچانا ان کا مقصد ہے۔ اسٹیفن کا کہنا تھا کہ امدادی سامان کو حلب تک نہ پہنچنے دینے کے لیے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنا اور پھر اس پر بمباری کرنا شامی فوج کا شرمناک فعل ہے۔ یاد رہے کہ حلب شام کا اہل سنت اکثریتی آبادی کا علاقہ ہے، جہاں لاکھوں کی آبادی تباہ و برباد کر دی گئی ہے۔ شامی افواج اور اتحادیوں کی بمباری سے حلب کا خوبصورت شہر کھنڈرات اور ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شامی فوج اور اس کے اتحادی حلب پر پنجے گاڑنے کی سرتوڑ کوششوں میں ہیں، لیکن تاحال نہ شامی فوج اور اس کے اتحادی حلب کا کنٹرول پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، نہ ہی حلب پر اپوزیشن کا مکمل قبضہ ہے۔